نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک میں آج تیسرا جمعۃ المبارک میں ہم اللہ کے دربار کی رحمت لینے کے لیے جمع ہوئے. آواز کلیئر؟ سبحان اللہ. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ سے اللہ اور اللہ کے رسول دو ذاتوں کے حوالے سے ایک بات بیان کی تھی، اور سبحان اللہ. اس کو ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی آج اطاعت کر لی یا قیامت تک اطاعت کر لیں گے. یطیع، یہ طا یہ عین، یہ ہے مضارع. مضارع کا صیغہ ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل. دو زمانوں میں اللہ رب العزت کسی بات کو کرنا چاہے تو دو زمانے بولتا، اور اگر کوئی زمانہ حال اور مستقبل کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ماضی میں چھوڑ دیتا، اس کی اب ضرورت نہیں ہے. محبوب نے آنا تھا، قیامت تک امت نے آنا تھا. ابو بکر عمر تو ہو گئے، عثمان و حیدر تو ہو گئے، بلال تو ہو گئے، اب ان غلاموں نے کدھر جانا تھا؟ ان کی بھی تو حسرت تھی نا کہ آئے ہمارا تو قصور نہیں، ہم اب پیدا ہوئے نہ ہم نے رب سے کہا، مگر بندہ سوچتا ہے مولا کہاں وہ کہاں ہم. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بنانے کی ضرورت نہیں، تو آج اگر میرے محمد کی مان لے تو سمجھ لے تو نے تب محمد کی مانی جب میں نے کہا تھا. یطیع حال اور مستقبل کا صیغہ، جیسے آپ پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس میں حال ہی حال ہے. پڑھ رہا ہے جب کوئی نہ تھا، پڑھ رہا ہے جب آپ آ گئے، پڑھتا رہے گا جب کائنات میں کوئی زندہ. اس لیے اللہ پاک نے دو لفظوں کو آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے. فرمایا من یطع الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی یا کرے گا، فقد اطاع اللہ. اب اطاع جو بعد کا آیا ہے وہ ماضی، پہلا مضارع دوسرا ماضی. مضارع میں فرمایا جو مان لے یا مانے گا. اب مان لے جب ابو بکر عمر ہیں، یا تب مان لے جب یہ چلے جائیں گے، تو وہ پریشان نہ ہو، وہ یوں سمجھے میں نے اب مانی ہے جب رب نے حکم دیا. دوسرا یہ کہ وہ یہ نہ سمجھے میں حضور سے دور ہوں. اس نے اب مانی تو حکم یہ ہوگا اس نے تب مانی جب محبوب سب کے سامنے تھے. حضور اب بھی ہیں، یہ موضوع نہیں ہے. بس یہ بات کر کے آگے اللہ نے فرمایا فقد اطاع اللہ، اس نے مان لی، اس کی اطاعت ہو گئی. یہ نہیں کہ اب جب وہ وفات پا جائے گا، قبر میں جائے گا، پتہ نہیں اس کی اطاعت قبول ہوئی یا نہ ہوئی. آپ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. رکوع سے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ ذرا اونچا بولیں، اونچا بولے نا. سمع اللہ، پھر بولے نا، آواز نہیں آ رہی.
ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں. آپ نماز پڑھ کے جاتے آپ کہتے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. اللہ فرماتا ظالم سامع اس کا مطلب ہے سن لیا. کس نے؟ آگے اللہ کا نام. سامع اللہ، اللہ نے تیری ساری سن لی. اب بھی تو لوگوں کو کہتا میری سنی کوئی نہیں. سامع اللہ، اللہ نے سن لی. کیا سن لی؟ جو آپ سنانے آئے تھے. اس لیے اللہ پاک نے من یطع الرسول فرما کے آگے فرما دیا فقد اطاع اللہ. پہلے مضارع کا صیغہ بولا کہ آج مان لے یا قیامت تک کے لیے مان لے تو اس کی اطاعت ہو گئی. بیٹے آپ رومال گیلا کر کے لے ہی آئیں، پرابلم ہوگی. اب آگے اگلی بات سن لیں. یہ تو ایک بات سمجھ گئے نا، اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو خوشخبری دے دی جس نے میرے حبیب کی مان لی اسے مبارک ہو، اس نے میری مان لی. یہ نہیں مان لی جائے گی، نہیں، فیوچر پہ نہیں چھوڑا، اس کو پینڈنگ نہیں کیا، نہیں بندیا دیکھیں گے، نا 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 نا. محبوب ہے، غلام ہے. اب غلام کی بات مصطفیٰ سے بتانے سونا تیرے غلام نے میری مان لی ہے. کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کسی مولوی صاحب کو فتوے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی محمد کا غلام ہے. بس ایک. اگلی بات یہ کہ اللہ پاک نے کم و بیش سینکڑوں آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ رب العزت نے اطاعت کا ذکر کیا. میں چند ایک آیات آپ کا تقابل کرانے کے لیے کہ دیکھیں اللہ کیا فرمانا چاہتا. سب آیات میں اللہ پاک نے ایک عجیب بات کی. اب آپ دیکھیں اللہ کا تعارف آپ کو کس نے کروایا؟ اللہ نے یا رسول نے؟ رسول. کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ رسول نے. کس نے بتایا کہ وہ تنہا ہے؟ رسول نے. کس نے بتایا وہ شادی کرتا؟ رسول. کس نے بتایا اس کی بیوی نہیں؟ رسول. کس نے بتایا اس کے بچے نہیں؟ رسول. کس نے بتایا لا سنۃ ولا نوم؟ رسول. جو کچھ اللہ کی ذات کے حوالے سے بتانا تھا وہ کس نے بتایا؟ اس بات کو آپ نے سماعت کیا. بغلی بات سنی. قرآن مجید میں کئی آیات بے شمار میں نے بتائیں آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر ملا کے کیا. یعنی یوں نہیں کیا کہ صرف میری مانو. اب قرآن مجید میں آپ حیران ہوں گے، آپ سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. سب کوئی اس میں دیوبندی وہابی شیعہ سنی والا مسئلہ نہیں، سارے ہی کہتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں؟ الحمد سے لے کے والناس تک لفظ اطاعت کو ذرا سامنے رکھیں. اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. الحمد سے لے کے والناس تک اللہ رب العزت نے جب بھی اطاعت کا حکم دیا اپنے اور اپنے رسول کا نام ملا کے بیان کیا. یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا. اپنا اور اپنے رسول کا نام ملا کے کیا. سارا قرآن پڑھ لیں، گوگل پہ چلے جائیں، کمپیوٹرائز قرآن دیکھ لیں، لفظ اطاعت انگریزی میں لکھیں ITAATE، اس کو کلک کریں، آپ کو لسٹ مل جائے گی. آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کر کہ پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے. پورے قرآن الحمد للہ والناس تک ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو صرف میری مانو. اونچا بولیں، صرف. یہ جو سارے بنتے پھرتے ہیں اللہ کی مانو، ہمیں اللہ کافی. رب نے تو کہا ہی کوئی نہیں. میں آپ کو پتا میں مسلک بازی فرقہ بازی کو پسند نہیں کرتا. میں کہتا ہوں وہابی آ جاؤ، شیعہ آ جاؤ، آ جاؤ، آپ کا مسلک آپ کو مبارک. یہاں مصطفیٰ کی محبت کا مسلک ہے وہ مبارک لے لیں. پورے قرآن میں ایک آیت لفظ اطاعت لکھیں، انگریزی میں لکھیں، عربی میں لکھیں،
المعجم المفہرس عربی کا قرآن ملتا ہے، وہ لے لیں، آپ اطاعت دے، پوری انڈیکس میں اطاعت کی لائن آ جائے گی۔ ایک آیت اللہ نے قرآن میں ایسی بیان نہیں کی جس میں اللہ نے فرمایا صرف میری مانو۔ تسلی ہوگی آپ کی؟ نہیں، صحیح نہیں، اونچا بولو، ہو گئی؟ ایسے نہیں۔ جب افطاری کا 4 منٹ پہلے رہ جاتے تو کتنا بولتے ہیں، کھجور لاؤ، پکوڑے لاؤ، ایسے بولے نا، تسلی ہو گئی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات، اللہ بڑا یا رسول؟ اللہ، پکی بات ہے۔ بڑی اللہ کی بنتی ہے یا رسول کی؟ اللہ بارہ جو ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، قادر ہے، معبود ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا، خالق وہ، مالک وہ۔ میں آپ کو اس طرح پڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ لے کے گھر جائیں کہ پڑھ کے آئیں مسجد سے، خط ماری فلاں زندہ باد، خط ماری فلاں سبحان اللہ۔ آج تو جناب پھٹیاں اکھیڑ دی، وہ بڑی پھٹیاں اکھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، بالے رہنے دیتے۔ یعنی ایسی کمزور بات میں نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں قرآن سے سمجھو رب کا محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی بات کو غور سے سمجھیں۔ ایک بات طے ہو گئی کہ پورے قرآن میں اللہ نے صرف میری مانو بیان ہی نہیں کیا، یہ بات طے۔ اب اگلی سے وہ اس سے بھی عجیب۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑا کون ہے، اللہ یا رسول؟ اللہ، پکی بات۔ ہم اگر رسول کی شان بیان کریں، ہم کہیں جو اس کی وہی خدا کی، لوگ کہیں گے شرک۔ لوگ بڑے سیانے، وہی شرک ہو گیا۔ وہ بھائی کیسے شرک؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی پھر کیا بھائی، اللہ کو پہلے کرے، مقدم کرے، فرسٹ سٹیپ اللہ، سیکنڈ سٹیپ رسول، چلے جی آپ کی مان لیتے۔ اب فیصلہ قرآن سے کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہی آیت پڑھ لے جو میں نے ابھی پڑھی، فرما من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس محمد کی مان لو، میری بنتی چلی جائے گی۔ یہاں پہلا نام کس کا آیا؟ اللہ کے رسول کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ فرمایا کہ میری مانو نہیں، کس کی مانو؟ رسول۔ من یطع الرسول، جو میرے اس محمد کو مان لے، وہ سمجھ لے اس نے مجھے مان لیا۔ رب بڑا ہو کے محبوب کو آگے بٹھائے، اب بتائیں شرک کا کیا کریں؟ ہم کہتے تھے تو بنتا تھا شرک، اللہ کو آگے، رسول اللہ کو کیا رکھتے؟ اب اللہ کو کیا پڑی تھی یہ بیان کرنے کی؟ اس نے کہا سنو، میرا بتایا ہے اس محمد نے، تمہیں میں نے کب اتر کے بتایا کہ میں ایک، اس نے بتایا نا۔ کہ اگر روئے زمین پر میں نے اس محبوب کی عظمت بیان کرنی ہے، شان بیان کرنی، انوکھی بیان کرنی، تو باری تعالیٰ وہ کیا فرمایا، روئے زمین پر میرے بعد، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اس محمد جیسا کوئی نہیں۔ یہ بات کر کے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس کی مانتا چلا جائے وہ سمجھ لے اس نے خدا کی مان لی۔ یہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے۔ اب آیات کا کمپیریزن کرتے جائیں اور آیات کا تقابل کرتے جائیں، کیا کیا رب نے اپنے مصطفیٰ کی بات کی۔ ایک بات، اب تیسری بات کی طرف چلیں۔ 40 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کا ذکر کیا۔ کتنی آیات؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کی ترتیب بھی دے دیتا ہوں۔ ان کو اگر آپ ترتیب دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات میں رب ذوالجلال نے، اب اس کو ذرا مزید میں کھول کے بیان کر رہا ہوں، 22 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا نام ملا کے بیان کیا۔ محبوب تو نے انعام دیا، تو نے نہیں دیا، میں نے دیا۔ محبوب تو نے ماری وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ، تو نے نہیں مارا، میں نے مارا۔ محبوب تو نے صحابہ کو پکڑا اپنے ہاتھ میں، تو نے نہیں پکڑا، میں نے پکڑا۔ جو تو کرتا جا وہی میں کرتا جاؤں گا، ملا کے بیان۔
وہ جو الگ آیات ایک ایک کر کے اگر میں قرآن پاک میں لایا ہوں لیکن وہ کرتے جائیں تو مضمون ہی ختم ہو جانا, وہ آپ کے پلے بات نہیں گئی کام میں. اب یہ کل آیات 40, اس میں سے 22 آپ نکال دیں, پیچھے رہ گئی 18. 18 آیات 22 میں نے وہ بیان کی جس میں اللہ کا اور رسول کا ذکر, اونچا بولے نا, ملا کے, ذرا بولیے کیا ملا کے کیا. کس نے؟ اللہ نے, آپ نے نہیں, تاکہ آپ پر کوئی فتویٰ نہ لگا یہ جی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, بھئی باہر میں جائے. یہ ہماری یہ دنیا کی نسبتیں, سب سے بڑی نسبت آمنہ کے لال کی. علم کی نسبت ہو, شہر کی نسبت, وہ الگ گیا. اب یہ اگلی بات سمجھے. 40 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا ذکر کیا. 22 آیات میں اللہ نے ملا کر بیان کیا, پیچھے رہ گی 18. یہ ذرا زور سے بولی, کتنی رہ گی؟ 22 میں اپنا اور اپنے رسول کا نام لیا. 18 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے صرف ایک اطاعت کا ذکر کیا. کتنی؟ ایک. اور وہ کیا؟ اس میں اللہ نے صرف اور صرف مصطفیٰ کا نام لیا ہے, اپنا نام لیا ہی کوئی نہیں. کدھر جائیں گے آپ؟ اللہ ہی کافی, اللہ ہی کافی, اللہ ہی بڑا. اللہ نے تو کہا ہی کوئی نہیں میں کافی. اس نے تو رسول سے کہا محبوب تو بتا میں کافی ہوں تیرے لیے, ان کے لیے نہیں. ایک دفعہ مشرکوں نے آپس میں میٹنگ کی. میٹنگ انہوں نے کی, انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں, ہم حضور کو مان لیتے ہیں, اللہ کا ایک ہونا, وحدہ لا شریک ہونا, خالق ہونا, مالک ہونا مان لیتے ہیں. آپس میں میٹنگ کی. لیکن یہ بات وہاں جا کے کہتے ہیں اللہ سے اور حضور سے جا کے کہہ دیتے ہیں ہم سارا کچھ اللہ کا مان لیتے ہیں, درمیان سے رسول نکال کے, درمیان سے رسول کو طے ہو گیا. آقا کے پاس آئے, ہم اللہ کی عظمت کو, خالقیت کو, رازقیت کو, قدرت کو, سارا کچھ مانتے ہیں, آپ کو نکال کے. اللہ نے جواب 2 لفظوں میں دے دیا. فرمایا حبیب یہ کہتے ہیں میں سب کا رب ہوں. ذرا لفظوں کو غور سے سنیے کہ اللہ نے جواب کیا دیا. یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا رب ہوں یا میں سب کا رب ہوں. سنیں جملے. فرمایا فلا, فرمایا پہلی تو بات یہ محبوب جو یہ سوچ کے آئے ہیں نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مصطفیٰ کو چھوڑ کر, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. فلا, اے حبیب ایسے لفظ کتنے ہیں؟ فا لا, کتنے ہیں؟ خاطہ ہی نکال دی. فرما سونا ایسے ہو ہی نہیں سکتا, کوئی تجھے نہ مانے اور مجھے مانے, کوئی تیرا نہ بنے میرا, ہو ہی نہیں سکتا. آگے پڑھیے. بربک, فرمایا یہ کہتے ہیں ہمارا رب. میں نے تو کسی کو نہیں کہا میں کسی کا رب ہوں, میں نے تو قسم بھی کھائی ہے تو روئے زمین کی مخلوق میں کسی کی نسبت کی قسم کھائی ہے تو رب محمد کی قسم کھائی ہے. تو محبوب فلا و ربک, محبوب مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی. کس کی؟ تیرا رب ہونے کی. فرمایا محبوب ان کو بتا دے باقیوں کا میں رب بعد میں ہوں, پہلے میں رب مصطفیٰ ہوں. 2 لفظوں اور بات ختم کر رہا ہوں اس ایک آیت پہ. اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں, یہ قیامت تک کے لیے سبق ہے, قیامت تک کے لیے. فرمایا اگر کوئی مجھے مانے اللہ اکبر, اور تجھے بھی مانتا تو ہو مگر تیری طرف نہ آئے, فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ, میں ہر آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں گریبان نہ پکڑیں, قاضی صاحب آیت سن لیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اے حبیب اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کلیہ بتا دیا کہ یہ رسول کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے, اس کی نبوت قیامت تک کے لیے. تو جس کی نبوت قیامت تک کے لیے ہونی ہے وہ وفات نہیں پاتا, وہ زندہ ہی رہتا, اس کی وفات نہیں ہوتی, اس کی حیات ابدی حیات. اس لیے اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک. عجیب بات ہے, رسول رحمت لے کے چلے جائیں اور آپ رحمت لینے والے بیٹھے رہیں, نہیں, فرما ہے. اب اس آیت کو غور سے سمجھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. فرما حبیب اگر کوئی میرا بنے,
اور تیرا نہ بنے، میں بلاؤں۔ ارشاد فرما محبوب جب بلاتا ہوں نا میری طرف آؤ تو دوڑا ہوا آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، میری طرف دوڑا دوڑا ہے، قرآن کی طرف دوڑا دوڑا ہے، مکہ کی طرف دوڑا دوڑا ہے، توحید کی طرف دوڑا دوڑا ہے۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب میں کہوں ادھر بھی جاؤ جدھر محمد رہتے ہیں، اللہ اکبر، تو آگے جملے سنیں، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ، محبوب آپ دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، جو دوڑا دوڑا میری طرف آئے اور تیز طرف آنے سے کترائے۔ یصدون صیغہ جا کے چیک کرو کیا، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں، اس کی لغت نکالیں عرب میں۔ یصدون عنک، ادھر آنے سے نہیں گھبرائے گا، محمد کی طرف جانے سے گھبرائے گا۔ اگر میرا بنے تیرا نہ بنے، ادھر آئے ادھر نہ جائے، دوڑا دوڑا توحید کو اکسپٹ کرے اور تیری رسالت کو قبول نہ کرے۔ فرمایا سونیا میں رب ہو کر اس کا اعلان کرتا ہوں وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ رأیت المنافقین، فرمایا ایک منافق نہیں آئے گا، بڑے آئیں گے، جو مجھے مانے اور میرے محمد کو نہ مانے وہ پکا منافق ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول کی غلامی میں آئے بغیر رب کی توحید ملتی ہی نہیں۔ اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا